حاضرین محترم، حضرت خواجہ خواجگان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہے سن 633 ہجری بمطابق 1230 عیسوی، اب آج 1443 ہجری ہے اور 2022۔ اب اس لحاظ سے اگر کیلکولیٹیولی دیکھا جائے، کیلکولیشن کی جائے اس عرصہ کی اور مدت کی اور پیریڈ کی، تو یہ تقریباً جو ہے حضور خواجہ خواجگان کو 800 سال یعنی 8 صدیاں گزر چکی ہیں۔ چونکہ یہ تو میں نے آپ کے وصال کا بتایا ہے، تو آپ کی جو ولادت ہے وہ 507 ہجری میں ہے، 507 ہجری میں ہے بمطابق 1141 عیسوی، اور کئیوں نے 1138 عیسوی بھی لکھا ہے۔ اس لحاظ سے اگر اس عرصے کو بھی کنکلوسیولی لیا جائے تو یہ تقریباً جو ہے 850 سال گزر گئے اس ہستی کو اس سرزمین پر اپنے ایمان کی تر و تازگی کے جوہر دکھا کر اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے کے بعد۔ تو اللہ والوں کا نام اللہ کے کرم سے آج بھی زندہ ہے، چونکہ فرمایا رب ذوالجلال نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تھوڑی اونچی کرو، کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے اللہ نے اجر لا محدود کا وعدہ فرمایا ہے۔ اجر غیر ممنون، وہ اجر ہے جو لا منتہی ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر اور ان کو دیا جانے والا اجر تا قیامت جاری فرمائے گا۔ دیکھیں، اگر اللہ ہم میں سے کسی ایک کو ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں کلمہ نصیب فرما دے مرتے دم، اور لوگ ہماری گواہی دے دیں، سب سے بڑی بات یہ ہے لوگ بھی گواہی دے دیں کہ نیک آدمی تھا، اللہ کا بندہ تھا، تو حضور کے فرمان کے مطابق اس کی بخشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ علی الاطلاق، اللہ یجری حکم ہی علی الاطلاق، اللہ اپنے حکم میں مطلق ہے، اپنے حکم میں مطلق ہے۔ تو آج دیکھیں کہ ایک بندے کو اگر کلمہ نصیب ہوا، وہ صاحب ایمان ہوا، نماز پڑھتا رہا، تمام اعمال بجا لاتا رہا، تو اس پر اللہ راضی ہو گیا، اور وہ جس کی وجہ سے لاکھوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے کلمہ پڑھا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ایک نیکی کا اجرا کیا اور دوسرے تک پہنچایا، تو اس نیکی پر قیامت تک عمل کرنے والے ساروں کے عمل کا ثواب بھی اس پہلے کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جس نے برائی کا اجرا کیا، گناہ پھیلایا، اور اس کے گناہ کو دیکھ کر اسی گناہ کو دوسرے نے اپنایا، اور آگے ایک تانتا اور تسلسل شروع ہو گیا، قیامت تک اس گناہ پر عمل کرنے والوں کا جتنا بھی گناہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے جو ہے ایک گناہ اور گرفت اور پکڑ کی سزا ہے، وہ پہلے والا جس نے گناہ کا اجرا کیا تھا اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ اللہ والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر لاکھوں کو اسلام نصیب فرمایا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، بات کرنی آسان ہے۔ آج میں بار بار کہتا ہوں، ہم نکلتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ سامنے بھی مسلمان، ہمارے دائیں بھی مسلمان، بائیں بھی مسلمان، پیچھے بھی گلیاں محلے، لیکن قربان جائیں کہ وہ وقت کہ جب
کوئی نکلتا ہے تو سامنے بھی کافر، پیچھے بھی کافر، دائیں بائیں بھی کافر، اس انوائرمنٹ میں زندگی کو سروائیو کرنا اور زندگی کی سروائیول بہت زیادہ جو ہے تگ و دو کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ انڈیا کے مسلمانوں کو آج دیکھ لیں، مسکان خان جیسی بچی اور وہاں لاکھوں بلکہ کروڑوں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے ان کو اسلامی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، آزادی نہیں ہے۔ یہی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے اور برساتا رہے۔ اور ہمارے جو ہے وہ زعمائے تحریک پاکستان کہ جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم تو بھائی ہمارے پاس نظریہ پاکستان ہے، اور اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ تمہارا دین تمہارا، ہمارا دین ہمارا۔ ہم ایک ایسا خطہ لیں گے جہاں اللہ کی مرضی سے اس کی عبادت کر سکے۔ اور وہاں دیکھ لیں کہ تقریباً 32-33 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہاں ان کو مذہبی آزادی اور تہذیبی آزادی حاصل نہیں ہے، اور یہ کشمیر میں وہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، انشاءاللہ وہ اس کی زمین ہے، للہ واسعۃ الارض، اللہ کے لیے ہی زمین وسیع ہے جو اللہ نے جس پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہوا ہے۔ تو حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند ولی الہند آپ رحمت اللہ علیہ جو ہے عراق کا ایک شہر تھا سیستان، حضرت خواجہ خواجگان وہاں پر آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی سیستان میں۔ اور سیستان کی ایک بستی تھی سنجر، اس لیے آپ کو سنجری بھی کہتے ہیں۔ چشتی آپ کا جو ہے روحانی لقب ہے، اور اجمیری جہاں پر آپ نے ڈیرے ڈالے اور اللہ کی مخلوق کے دلوں میں اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کے بھانبڑ جلا دیے۔ اور سنجری آپ کا علاقہ ہے جہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ 12 واسطوں سے، چونکہ آپ نجیب و طرفین ہیں، 12 واسطوں سے حضور خواجہ خواجگان کا حسب نسب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ کاظم، پھر حضرت سید جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام باقر، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام حسین، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب۔ والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نجید و طرفین سید ہیں۔ سید ہیں، سید لکھنا کہلانا آسان ہے، بننا بہت مشکل ہے۔ بننے کے لیے سیرت امام حسین کو اپنانا پڑتا ہے، سیرت امام حسین کو اپنانا پڑتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ شرف دیا ہے اور یہ نجب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اس خاندان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سید کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور خواجہ خواجگان دیکھیے، یہ وقت مختصر ہوتا ہے، ان شخصیتوں اور ہستیوں نے آ کے اللہ کے دین کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ فرمان ذیشان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تسلسل کے بعد مجھے نبی آخر الزماں کا لقب عطا فرمایا، اور پھر میرے بعد، میرے ظہری وصال کے بعد قیامت تک میری امت کے علماء صاحب علم و ذی احتشام قیامت تک اللہ کا دین اور میری شریعت کا پرچار کرتے رہیں گے اور اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں میری امت کے وہ انبیاء کے، بولیے نا، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک وہ زانوِ تلمذ نہ کرے، وہ صاحب علم نہ ہو، وہ صاحب حدیث نہ ہو، وہ صاحب قرآن نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی درجہ ولایت تک پہنچ نہیں سکتا۔ اب یہ آج کے زمانے کی ایک اختراعی سوچ ہے کہ اگر کوئی کہے جی حضور داتا گنج بخش ہوں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی ہوں، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی ہوں، حضرت خواجہ نظام الدولہ اولیاء ہوں، حضرت بابا فرید ہوں، یا اس سے پہلے پھر حضرت
غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، بھائی یہ تو پیر تھے، ان کا علم سے کیا تعلق ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ موضوع میرا نہیں ہے، میرا موضوع تو ہے حضور خواجہ خواجگان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے صاحب شریعت بنایا۔ کیا بنایا؟ بولیے نا، صاحب شریعت۔ اس وقت تک صاحب شریعت صاحب طریقت نہیں بن سکتا جب تک وہ پھر خود صاحب شریعت کی منازل طے کرنے کے بعد کسی صاحب طریقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی صحبت اختیار نہ کر لے۔ صاحب شریعت اور صاحب طریقت دونوں ملتے ہیں تو اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، آپ کے والد محترم تاجر بھی تھے، پھر سلطان بھی تھے، سارا کچھ چھوڑا، 15 سال عمر ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ والدہ مائدہ نے جو ہے آپ کی تربیت فرمائی، اور تربیت کرنے کے بعد جو ہے حضرت آپ کی والدہ آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ مائدہ کا نام ہے حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بھی ولیاں ہیں، والد بھی ولی ہیں کہ جب جو ہے یہ وہ حضرات ہیں کہ جب ان کو بسم اللہ شریف پڑھائی جاتی تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے، کیونکہ یہ وہ دور تھا، وہ مائیں تھیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کا ورد کرتی تھی، فرمان رسول کا ورد کرتی تھی۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ ایسی مائیں پیدا فرمائے یا خال رہ گئی ہیں کہ آج اگر بچوں کو گالیاں یاد ہو سکتی ہیں تو ماں اگر قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچوں کو قرآن یاد نہیں ہوگا، لازمی طور پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے پڑھی لکھی دیندار مائیں بھی اگر ہیں جو ہیں الحمدللہ آج بھی انہیں قوام و دوام نصیب فرمایا، اور باقی جو مائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نور قرآن پیدا فرمائے۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، دیکھیں آپ کا ایک سفر کا تسلسل ہے۔ 50 سال آپ نے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 15 سال کی عمر سے آپ اپنے گھر سے چلے گئے اور 35 سال آپ نے سفر میں گزارے ہیں۔ 50 سال آپ کی عمر مبارک تھی، 50 سال تو آپ اجمیر کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور بیعت فرمانے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ دست اقدس پر بیعت فرمانے کے بعد 2.5 سال اپنے پیر و مرشد کے آستانہ پہ رہے اور جھاڑو دیتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ جھاڑو دیتے رہے۔ آج ہم 5 نمازیں پڑھ لینا تو ہمارے اندر کا ایمان زیادہ، ایک مثال دے رہا ہوں، اچھلنے لگتا ہے جی ہم تو بڑے نمازی بن گئے ہیں، ہم تو پیر بن گئے، ہم تو فلاں ہو گئے ہیں، اب ہم تو یہ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی ماں بھی ولی، جن کا باپ بھی ولی، جن کا حسب نسب حسن و علی سے ہے، ان کی شان یہ ہے کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کبھی جو ہے وہ آپ نیشا پور جا رہے ہیں، کبھی عراق جا رہے ہیں، کبھی آپ افغانستان کا سفر کر رہے ہیں، کبھی آپ ملتان جا رہے ہیں، اور کبھی آپ سرزمین لاہور حضور بابا داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ان کا سفر ہے، اور اللہ والا حق کی تلاش میں سفر کرتا ہے، اور جب وہ حق یعنی اللہ کی رحمت اس کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے تو وہ حق والا پھر اس حق کو تقسیم کرتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو تقسیم فرماتا ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی صحبت اور سنگت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور یہ آپ کا پہلا حج تھا اور جوانی کی عمر تھی۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معین الدین حاضر ہے۔ کون حاضر ہے؟ معین الدین حاضر ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، اے انبیاء کے سلسلے کے تاجدار،
اے ختم نبوت کے تاجدار، آپ کو معین الدین کا سلام عرض ہو۔ پھر دنیا جو وہاں موجود تھی، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، باقی ہر ایک کی مرضی کی بات ہے، دنیا جو وہاں موجود تھی انہوں نے سنا کہ روضہ رسول سے آواز آئی، وعلیک السلام یا سلطان الہند، اے ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ، روحانی بادشاہ، تمہیں محمد مصطفیٰ کا سلام دو۔ روحانی سلطان کس کے؟ سرزمین ہندوستان کے۔ وہاں سے ڈیوٹی لگی کہ اے معین الدین اب جاؤ اجمیر کی سرزمین جو سنگلاخ پہاڑ ہے، اب بھی آپ کا جو مزار اقدس ہے وہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، اور وہاں ہندوستان، ہندو راجے مہاراجے، ان کے بھجن پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ جب حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز وہاں تشریف لے کے آئے، اور پرتھوی راج چوہان کی طوطی بولتی تھی، جس کی تلوار، جس کی سپہ، جس کی فوج، جس کا لشکر ہزاروں میں لشکر تھا، اس کا وہاں راج، اور وہاں خواجہ خواجگان آ کے اپنی کٹیا لگاتے ہیں، اپنا خیمہ لگاتے ہیں، اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا اچھا یہ بابا کہاں سے آ گیا؟ اب جہاں ہر جگہ بھجن بج رہے ہوں، جہاں ہر جگہ پوجا ہو رہی ہو بتوں کی، وہ ماجگار جگہ ہی بتوں کی ہے، جہاں ہر جگہ توبہ نعوذ باللہ ان کا جو ایک جملہ ہے رام رام استغفر اللہ، وہ الاپے جا رہے ہوں، اس سرزمین پر جہاں ایک بھی اللہ کا بندہ موجود نہیں، وہاں دیکھیں آ کے خواجہ خواجگان کا بیٹھنا اللہ والے کا آ کے وہاں قدم جمانا، اللہ اکبر، قدم جمانا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ جب خواجہ خواجگان آ گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے الاپ نے فرما دیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے چراغ جلا دیے۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، اللہ اکبر۔ پھر حضرت خواجہ خواجگان جہاں جو ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ حاضر ہوئے، وہاں پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی حاضر ہوئے، چونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جو مدت حیات ہے وہ ہے 537 ہجری سے 633 ہجری تک، اور حضور غوث اعظم آپ کی جو وصال مبارک ہے وہ 561 ہجری ہے۔ وہ کتنا ہے؟ 561 ہجری، یعنی تقریباً 34 سال انہوں نے آپ کی حیات طیبہ کے بھی پائے ہیں، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں خواجہ خواجگان نے فیض حاصل فرمایا ہے، حضرت خواجہ خواجگان نے وہاں فیض حاصل فرمایا ہے۔ تو حضرت یعنی میں نے آپ کو عرض کیا کہ سفر میں گزری، تلم میں گزری کہ جب یہ سینہ بھر جائے تو پھر اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا سامان کیا جائے۔ اور اب باتیں کافی ہیں اور کئی ہیں، لیکن وقت جو ہے اس کی تنابیں کھینچی جاتی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ساری چیزوں کا احاطہ کیا جائے۔ ایک بریفلی جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ڈسکرپشن رکھنی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی، بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے ہیں، جن کے دل میں میں نے تقوی کا نور بھر دیا ہے، جن کی جبینیں میری پیشانی میں جھکتی ہیں، جن کی میرے سجدے میں جھکتی ہیں، میری بارگاہ میں جھکتی ہیں، جن کی وجہ سے میرے بندوں کے دلوں میں توحید کے بامبر مچلتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کے نبی آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلتے ہیں، ان کا نام نہ صرف قیامت تک بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اپنی بارگاہ کا مختار بنائے گا، محبوب بنائے گا، باعزت شخص بنا دے گا۔ دیکھیں حضور خواجہ خواجگان چشت کے منبع و مرکز ہیں، چشتی سلسلہ آپ سے شروع ہوا، چونکہ آپ نے شروع فرمایا، اور آپ کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی بھی شان کیا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھنے گئے تو 15 قرآن مجید کے پارے زبانی یاد کیے ہوئے سنا دیے۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں،
اور وہ مرید ہیں حضرت خواجہ خواجگان کے اور پہلے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ خواجگان کے۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 1187 عیسوی میں جو ہے آپ کی ولادت مبارکہ ہے، اور 17 سال آپ کی عمر مبارک ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت فرمائی ہے 582 ہجری میں۔ 582 ہجری میں جب حضرت خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ اب جو ہے وہ تقریباً آپ کی عمر 55 سال مبارک ہے، 60 کے قریب ہے حضرت خواجہ خواجگان، اور پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز پہلے خلیفہ پہلے مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ 595 ہجری آپ کی ولادت مبارکہ ہے، 595 ہجری، اور پھر خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آگے جناب حضرت امیر خسرو، اور یہ سارا سلسلہ چشت چلتا ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز سے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ان کی اپنی شانیں ہیں، اپنی عزتیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ خواجگان نے تخت چھڑوایا اور کہا کہ میرے ساتھ اجمیر ہندوستان کی سرزمین پر آؤ۔ جب وہاں آئے چند دن تربیت فرمائی اور فرمایا اب دہلی چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ دہلی، جسے دلی کہا جاتا ہے، اور وہاں ہندوستان کا سلطان شمس الدین التمش اس کی حکومت ہے۔ وہ آپ کے پاس پیش ہوا اور آپ کا چہرہ دیکھا تو بادشاہ تو تھا ہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ روحانی بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ سلطان شمس الدین التمش آپ کا مرید ہوا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ اکبر، کہ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے نہ صرف وہ جسمانی بادشاہ تھا بلکہ اللہ نے اسے روحانی بادشاہ بھی بنا دیا۔ دلی کے پیر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب دلی کی گلیوں سے نکلتے تو مائیں بہنیں بیٹیاں دروازے بند کر لیتی کہ وہ آ رہا ہے جن کا رب بھی حجاب کرتا ہے۔ یہ صاحب تقوی لوگ تھے جنہوں نے راتوں کو اللہ کو راضی کیا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، میرے جیسا گناہ گار بندہ نام لے رہا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہدایت کی دعا، کہ اگر کوئی ایسے اولیاء اللہ کی دل میں کوئی بغض رکھتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، کہ جن کے ہاتھوں پر اللہ نے ہمارے تو ہمیں دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھتے یا کلمہ گو ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، اور یہ وہ ہیں جن کے چہرے دیکھ کے لاکھوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں کہتے کہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا، ان لوگوں نے محنت کی ہے۔ آپ کو مغیث الفقراء کا لقب دیتے ہیں۔ آپ کا لنگر خانہ تھا جہاں ایک مہینے میں ایک دن میں 30 من آٹا یعنی روٹی پک جاتی تھی ایک دن میں۔ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، جنہوں نے پروفیسر سلیم چشتی ہے جنہوں نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر PhD کی ہے، انہوں نے بہت خوبصورت مقالہ لکھا ہے، اور اس بندے نے بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق کیا، کمال کی بات ہے۔ 30 من آٹا لنگر خانے چلتے، جہاں یہ نہیں کہتے تھے کہ اے سنیاں دی مسجد تے بریلویاں دی ہے دیوبندیاں دی ہے اہل حدیث دی اہل تشیع، نہیں کہ یہ پیر خانہ فلاں کا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ لنگر خواجہ معین الدین چشتی ہے، سکھ آ کے کھائیں، ہندو آ کے کھائیں، عیسائی آ کے کھائیں، گنہگار آ کے کھائیں، فقیر آ کے کھائیں، سب آ کے کھائیں، خواجہ کھلا رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، غریب کھا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جیسے بابا بلے شاہ نے فرمایا نا، اٹ کھڑکے دکڑ وجے تتا روے چلا، آن فقیر تے کھا کھا جاون راضی روے بلا۔ اللہ والوں نے یہ کیا ہے۔ اور بھائی اگر تنقید کرنی ہے تو بعض آ جائیں، جا کے دیکھیں تو داتا گنج بخش علی اجمیری کی مزار پر آج بھی ہزاروں فقیر غریب مسافر جا کے کھانا کھا رہے ہیں، جا کے کھا رہے ہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، جب پیسے بچانے ہیں گھر والوں کو بھیجنے ہیں، جاؤ داتا کا لنگر کھا کے سو جاؤ۔
یہی فرید الدین گنج شکر کے مزار کے اقدس کی حالت ہے، یہی خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کے مزار اور قبر انور کی ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے، اور میں بار بار کہا کرتا ہوں ان کے مزاروں پر خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں کہ انہوں نے زندگی میں بھی اللہ کی مخلوق کو اس کے سامنے جھکایا ہے۔ آج بھی اللہ کی مخلوق ان کی قائم کردہ خانقاہوں میں، مساجد میں اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اپنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اگر کوئی ان کی شان کے خلاف کوئی غیر شرعی کام کوئی اکا دکا کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے، اور اگر وہاں کو کھڑے ہیں تو اس کو روکے۔ جی جنہوں نے زندگی میں سجدہ نہیں کروایا، ان کی روحیں چاہیں گی کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی ان کے مزار پہ آگے سجدہ کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنہوں نے زندگی میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے سامنے ہی سجدہ کروایا ہے۔ حضور خواجہ خواجگان جب تشریف لے آئے تو پرتھوی راج چوہان بپھر گیا، اس نے انا ساغر، اب ساتھ ہی دریا تھا، اس نے پہرے دار مقرر کر دیے، خبردار بابے نو پانی بھی نہیں دینا، آپ پہ تنگ تنگ ہو کے چلا جائے گا، جب اسے وضو کے لیے بھی پانی نہیں ملے گا تو پہرے دار کھڑے کر دیے۔ آپ کا مرید ایک گیا وہاں سے سراہی لے کے پانی کی کہ جاؤ جا کے وہاں سے پانی لے آؤ، انہوں نے کہا نہیں جی پانی نہیں دینا، پانی نہیں دینا۔ لیکن نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں، اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، کرامتیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ آج کا وہ شخص بات کرتا ہے جس کی علمی بساط اتنی نہیں ہے، جس کے سینے میں اتنا ظرف نہیں ہے، جو وہ کرامتیں ہضم نہیں ہوتی۔ کرامتیں ہضم یہ تو وہ ہیں، بس باتیں، اب ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ حضور خواجہ خواجگان پرتھوی راج نے للکارا، کہا کہ اے اجمیر کے حاکم، میں تیری حکمیت چھیننے نہیں آیا، میں تو اللہ کی مخلوق میں اللہ کا نور بھرنے آیا ہوں، میرا تیرے سے کیا مقابلہ ہے، میری تیرے سے کیا لڑائی اور جنگ ہے۔ آپ نے سرائی دی اور مرید کو دوبارہ بھیجا اور کہا اس میں پانی بھر کے لے آؤ۔ جب پانی بھرا تو انادھا ساگر خشک ہو چکا تھا، سارا پانی اپنی کرامت کے ذریعے اس سراہی میں لے لیا، سراہی میں لے لیا، صرف اس کو نصیحت دینے کے لیے۔ اب کوئی مانے نہ مانے یہ حسین کی اولاد ہے، اب کوئی مانے نہ مانے یہ امام حسن کی اولاد ہے، کوئی مانے نہ مانے یہ زین العابدین کی حسب و نسب کی یہ سپوت ہیں، کوئی مانے نہ مانے یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ اور قربان جائیں ان کی شان، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ کے ماتھے مبارک پر مرنے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد، دیکھیں تیرا میرا مرنا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی فلاں انتقال کر گیا، فلاں وفات کر گیا، اللہ والوں کا وصال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اسی تے جفیاں پا کے رکھنے نا جی، ساڑا بینک بیلنس بھی، ہماری زمینیں بھی، میری نوکری بھی، میرے بچے بھی، میری کنال کی کوٹھی بھی، اور اللہ والے ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں کون سا وقت ہوگا یہ پنجرہ ٹوٹے اور رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس لیے اللہ والوں کی موت کو موت نہیں کہتے، انتقال نہیں کہتے، وفات نہیں کہتے، وصال کہتے ہیں کہ آج یار کی یار سے ملاقات ہے۔ اور آپ کے ماتھے پہ لکھا تھا الحبیب فی حب اللہ ماتا، کہ اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس وقت کے 40 اولیاء کو حضور کی زیارت ہوئی جس رات حضرت خواجہ خواجگان کا وصال مبارک ہوا، اور سب نے کہا یا رسول اللہ آج آپ کیسے اجمیر کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا ایک پیارا آ رہا ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں، میرا ایک پیارا آیا ہے۔ آج جس کو کلمہ نصیب ہو جائے نا ہم میں سے تو ہم کہتے ہیں یار کتنا نیک آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، اور جس کے ہاتھوں پر اللہ نے لاکھوں کو کلمہ نصیب فرما دیا ہے، اور جس کے شاگرد، جس کے مرید، جس کے خلفاء قطب الدین ہوں، بابا فرید ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، کمال کی بات ہے جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق بیعت ہوتی رہی، کلمے پڑھتی رہی اور نمازیں پڑھتی رہی، اس پیر کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل،
ہمارے ایمان کی اور ہمارے ایقان کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔